الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنۃ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ رواہ مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر ذکر فرمائی۔ اس حدیث پاک کا کچھ حصہ ہم نے کل پڑھا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے، من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو تکلیف کو دور کرے گا۔ اور جو کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تیسرا، ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کی دنیا و آخرت کے اندر پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہاں سے آگے چلتے ہیں جی، آج اس حدیث پاک کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ بہت خوبصورت بات ہے کہ اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے، فی عون العبد، واللہ فی عون العبد، اللہ اپنے بندے کی مدد پر رہتا ہے، مدد فرماتا رہتا ہے۔ کب تک؟
ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ گر تم رحم کرو گے اہل زمیں پر، خدا تم پہ رحم کرے گا عرش بری پر۔ یعنی جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پہ رہتا ہے، اس کا خیر خواہ رہتا ہے، اس کا فائدہ سوچتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے، ادھر بندہ بندے کی مدد فرماتا ہے، ادھر اللہ اپنے اس بندے کی مدد فرماتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری۔ جب تک بندہ اس عادت کو نہیں چھوڑتا، جب تک بندہ اس اپنی اچھی عادت کو نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت بھی اپنی اس عادت کریمہ کو نہیں چھوڑتا، وہ بھی اس کو ترک نہیں کرتا۔ آگے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو شخص کسی ایسے راستے پر چلے جہاں سے علم سیکھے، جہاں سے تعلیم سیکھے، جہاں سے اچھی نصیحت لے، جیسا کہ آپ دوست احباب بھی گھر سے چلے، اور میں دیکھتا ہوں بہت سارے دوست ظاہر ہے اذان ہوتے ہی مسجد میں اس لیے بھی آتے ہیں کہ چلیں کچھ دیر ہم حضور کی باتیں سنیں گے، حضور کے فرمان سنیں گے، اور یہ حضور کی محبت ہے، حضور کی باتوں کے اندر یہ مٹھاس ہے، یہ لطف ہے، اس میں کوئی میرا کمال نہیں، یہ سب حضور کی عنایت ہے، حضور کے فرمان کی محبت ہے، حضور کے فرمان کی مٹھاس ہے۔ تو اس نیت سے بھی ظاہر ہے فرمان مصطفیٰ کے اندر تو پھر کمال ہی کمال ہے، حضور کی باتیں کمال کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں۔ تو اس نیت کے ساتھ بھی قدم چل کے جانا ہے۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، توجہ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ جو شخص کسی راستے پر اس لیے چل کے جائے کہ تاکہ وہ علم تک پہنچے، تعلیم تک پہنچے، نصیحت تک پہنچے، تبلیغ دین تک پہنچے، کوئی اسلام کی اچھی بات سنے، اس کو سمجھے، اس کو سیکھے، ادھر بندہ یہ راستہ چل کے آتا ہے، سنیں اس کا انعام کیا ہے میرے محبوب کے غلاموں، اللہ اس کے اوپر انعام کتنا بڑا دیتا ہے۔ فرمایا ادھر جو شخص یہ سوچ کے تعلیم دین کے لیے چل کے آتا ہے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ سہل اللہ، اللہ سہل کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے اس کے لیے، بہی طریقاً، لہو بہی طریقاً، اس کے لیے راستہ، کس کا؟ الی الجنہ، جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ گویا یوں کہیے کہ تعلیم دین کے لیے چل کے آنے والا صرف فرش پہ نہیں چل رہا ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے عرش پہ جنت کی طرف بھی سفر کر رہا ہوتا ہے۔ بہی طریقاً الی الجنہ، وہ جنت کے لیے، جنت اس کے لیے اللہ آسان کر دیتا ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ، اور جو قوم جمع ہوتی ہے، فی بیت من بیوت اللہ، بات اور بھی کھل کے سامنے آ گئی، بالکل اور بھی واضح ہو گئی کہ جو قوم جمع ہو، اور الحمدللہ یہ اجتماعیت کا ایک ماحول ہے، یہ انفرادیت نہیں، یہ اجتماعیت ہے، اور یاد رکھو اجتماعیت اللہ کو پسند ہے، اجتماعیت اللہ کو، اس کا مزاج، اس کی محبت یہ چاہتی ہے کہ مجھ سے کوئی ایک نہیں زیادہ مانگے، زیادہ مانگے، گویا کہ یوں کہیے وہ زیادہ دینا چاہتا ہے، اور اجتماعیت تو اس کو پسند ہے، اسی لیے یہ اسلام کے حکم ہے۔ کبھی یہ کہا کہ، اور پھر اس کے اندر بندے کی مزاج کی بھی، بندے کی فطرت کی بھی
چیز سامنے رکھی، بندہ کہتا ہے نا ہمیشہ ہر چیز میں فائدہ دیکھتا ہے، بڑھوتری دیکھتا ہے، اضافہ دیکھتا ہے، یہ چیز زیادہ ہو جائے، یہ چیز زیادہ ہو جائے۔ تو اسلام نے تو اس معاملے میں بندے کے مزاج کا خیال رکھا ہے کہ چلو تو زیادہ چاہتا ہے نا، چیزوں کے زیادہ ڈھیر لگانا چاہتا ہے، مال بھی زیادہ جمع کرنا چاہتا ہے، یہ تیری فطرت بن گئی ہے، تو پھر نیکیاں بھی زیادہ ہی لینا۔ تو میں گھر میں پڑھے گا تو کتنے نمازوں کا ثواب؟ ایک کا، اور مسجد میں آ کے باجماعت پڑھے گا، کیوں جی؟ ادھر پڑھے گا تو ایک کا، اور ادھر پڑھے گا تو 27 کا، ایک کے ساتھ 26 اور مل گئی۔ تو بندہ ہمیشہ ہر چیز کو زیادہ کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا تیرے مزاج اور فطرت اور چاہت کے مطابق اس کے اندر ہم نے اجر کے ڈھیر لگا دیے، چلو یہی لینے آ جائے گا۔ 8ویں دن کہا چلو بھائی جمعہ ہے اور بھی بڑا اجتماع کر، سال کے بعد کہا اب عید ہے اور بھی بڑا اجتماع کر لو۔ یہ مزاج ہے اس کا کہ جتنا بڑا مجمع ہوگا اس کے اندر اتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو مقبول دعا ہوں گے۔ جب کسی ایک کی قبول ہو جائے گی تو اللہ اس کے صدقے میں سب کی قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ہے اس کا مزاج، وہ دینا چاہتا ہے۔ اور فرمائے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ، جو قوم جمع ہو فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں، اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں کوئی قوم جمع ہو، یتلون کتاب اللہ، اور اس کی نیت یہ ہو کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، یا پھر آپس میں قرآن، یہ دین، یہ تعلیم سیکھے سکھائے، کوئی سکھا رہا ہو کوئی سیکھ رہا ہو، کوئی سنا رہا ہو کوئی سن رہا ہو، کوئی بتا رہا ہو کوئی سمجھ رہا ہو۔ اور یہ وہی ماحول ہے، یہ وہی ماحول ہے۔ ایک نوکری میں کر رہا ہوں، ایک خدمت میں بجا آوری کر رہا ہوں، ایک نوکری میں کر رہا ہوں، ایک تابعداری میں کر رہا ہوں کہ فرمان رسول، فرمان مصطفیٰ آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اور یہ اس حدیث پاک کے اس لفظ کے عین مطابق ہے کہ جب وہ جا کے خود کتاب پڑھے یا پھر وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اپنے درمیان دین سیکھیں، اپنے درمیان قرآن سیکھ کے سکھائیں، اپنے درمیان فرمان مصطفیٰ سیکھ کے سکھائیں، یعنی یہ دین کا ماحول بنے، سننے سنانے کا، سیکھنے سکھانے کا۔ جب کوئی قوم اس طرح اللہ کے گھر میں جمع ہو کہ یہ چیز ہم سیکھے سکھائیں تو اللہ ان کو 3 بڑے انعام دیتا ہے۔ کتنے؟ 3 بڑے انعام دیتا ہے۔ سنو میرے محبوب کے غلام، وہ 3 بڑے انعام کتنے بڑے ہیں اور کتنے حسین ہیں اور کتنے خوبصورت ہیں اور کتنے نرالے ہیں۔ دیکھیں آج ہر شخص سکون کی تلاش میں پھرتا ہے، بندہ کہتا ہے کام بھی بڑا کرتا ہوں، پیسہ بھی بڑا کماتا ہوں، لیکن سمجھ نہیں آتی، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اور قرآن نے تو یہ پیغام دیا بھی ہوا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں تیرے دل کا سکون رکھتا ہے۔ بندہ سکون کی تلاش میں مارا پھرتا ہے، دنیا کے اندر تلاش کرتا پھرتا ہے، لیکن جو قوم یہ عمل کرے، اور بحمدی تعالیٰ اب ہمارا یہ درس حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے رمضان شریف کے اندر، اور رمضان سے پہلے جو دوست آتے ہیں بیٹھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہمارا ڈیلی روزانہ درس قرآن بھی ہوتا ہے، اور انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد ہم پھر درس قرآن کی طرف موو ہو جائیں گے۔ اور بحمدِ تعالیٰ ہمارا ایک سپارہ مکمل ہو چکا ہے، جو دوست بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ ایک سپارہ ہمارا پہلا سپارہ جو ہم نے الحمد سے سٹارٹ کیا تھا اور آخر تک مکمل کیا، ایک سپارہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد ہم دوسرا سپارہ شروع کریں گے۔ تو درس قرآن ہو یا درس حدیث، حضور فرماتے ہیں جو قوم اس نیت کے ساتھ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو، ان کے لیے حضور نے فرمایا کہ 3 بڑے انعام ہوتے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے؟ الا نزلت علیہ
سکینہ، اللہ انہیں سکون عطا فرماتا ہے، سکون قلب دیتا ہے، روحانی سکون دیتا ہے، انہیں آرام دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ پہلا انعام کہ جو شخص سکون کا متلاشی ہے، جو چاہتا ہے دل کو سکون ملے، مجھے اندر سے سکون ملے، پھر وہ اللہ کے گھر میں کچھ سیکھنے آ جائے کرے، وہ قرآن و حدیث سننے آ جائے کرے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور فرما رہے ہیں، جو شخص اللہ کے گھر میں قرآن اور حدیث سیکھنے آ جائے، اللہ اسے پہلا انعام دیتا ہے کہ اسے سکون قلب عطا فرماتا ہے، اسے سکون قلب ملتا ہے، علیہ السکینہ، اللہ اسے سکون اس کے اوپر اتار دیتا ہے۔ اور دوسرا انعام وغشیتہم الرحمہ، اللہ ان کے اوپر رحمت کی بارش فرما دیتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، کہ رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وغاشیت کا لفظ ہے، غاشیہ کا مطلب ہوتا ہے پردہ کرنا، ڈھانپ لیں، یعنی اتنی رحمت برستی ہے کہ جیسے پردہ اوپر تن جاتا ہے نا، ایک پردہ چھا جاتا ہے، اللہ کی اتنی چھم چھم کے رحمتیں برستی ہیں کہ ان کے اوپر ایک رحمت کا پردہ چھا جاتا ہے۔ وغاشیتہم الرحمہ، رحمت کا تو ایک چھینٹا ہی مل جائے تو بڑا ہے، رحمت کا تو ایک قطرہ ہی مل جائے تو وہی کافی ہے۔ اور یہاں تو حضور فرماتے ہیں صرف قطرے کی بات نہیں ہو رہی، آپ دیکھیں نا کبھی موسلادھار بارش ہو رہی ہو نا تو پھر مسلسل آپ کو پانی برستا نظر آتا، مسلسل ایسا ہی ہوتا ہے نا، چونکہ یکے بعد دیگر مسلسل ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ادھر کیا فرمایا کہ یہ رحمت بھی اس طرح برستی ہے کہ گویا تمہارے اوپر ایک رحمت کی چادر تان دی جاتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت کے اندر تم ڈھانپ لیے جاتے ہو۔ اور تیسرا بات صرف ادھر تک ہی نہیں رکی، تیسرا انعام بھی حضور نے ذکر فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ وحفتہم الملائکہ، ایسی مجلس کو اللہ کے فرشتے آ کے گھیر لیتے ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ گویا کہ اس کے اندر حکمت، آگے جا کے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ایسی مجلس کے اوپر اللہ فرشتوں کو اس لیے بھی بھیجتا ہے کہ چونکہ انہوں نے اعتراض کیا تھا، یہ تو خون ریزیاں کرے گا، یہ تو خون بہائے گا، یہ تو جھگڑے کرے گا۔ جب یہ لوگ اپنے سارے مقصد دنیا کے پیچھے چھوڑ کے صرف اللہ رسول کی یاد اور محبت میں ادھر آ کے رب کے گھر میں بیٹھتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے جاؤ نا ذرا اب دیکھ کے آؤ وہ کیا کر رہے ہیں، جاؤ نا ذرا دیکھو نا، تمہارا خیال تھا یہ خون ریزیاں کرے گا، دیکھو تو صحیح یہ خون ریزیاں نہیں، یہ تو سجدہ ریزیاں کرنے آئے بیٹھے ہیں نا۔ وحفتہم الملائکہ، اللہ فرشتوں کو اتار دیتا ہے اور وہ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور چوتھا بڑا انعام یہ ہے کہ ایسے نیک بندوں کا، اس قوم کا جو اللہ رسول کی بات سنانے بیٹھے ہوں، ان کا ذکر اللہ اپنے عرش پہ اپنے فرشتوں کا درمیان فرماتا ہے، ان کا ذکر، وذکرہم اللہ، اللہ ان کا ذکر فرماتا ہے۔ یعنی گویا جو ادھر بیٹھ کے اس کا ذکر کرتے ہیں، کتنا کمال ہے، ادھر بیٹھ کے یہ اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ عرش پہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ فی من عندہ، ادھر انہوں نے بندوں کے درمیان اس کا ذکر کیا ہے، اور ادھر حضور فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کے درمیان ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ وَمَن بَطَا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يَسْرَ بِهِ نَسْبُهُ، اور یاد رکھے کسی کا نسب انہیں عمل سے نہ روکے، کسی کا نسب کہ میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں، یہ نہیں، اس کا عمل نہ روکے۔ یاد رکھے کسی کا نسب اس کے عملوں کی کمی کو پورا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔